بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آیا قربانی کے پیسوں سے قربانی کرنے کی بجائے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مدد کریں گے تو آیا قربانی کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی نے۔ تو یاد رکھیں، قربانی جس شخص پر واجب ہو اس کے لیے قربانی چھوڑ کر قربانی کی رقم کسی فقیر کو دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سماعت کر لیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کے لیے قربانی کو چھوڑ کر قربانی کے پیسے کسی فقیر کو دینا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اور ایسے شخص کو اگرچہ صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، عام صدقہ کا ثواب مل جائے گا، لیکن واجب قربانی چھوڑنے پر گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی تو واجب کو ادا نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ قربانی کرنا ایک مستقل واجب عبادت ہے، یاد رکھنا، ایک مستقل واجب عبادت ہے، اور غریب کی مدد کرنا ایک دوسری نفلی عبادت ہے۔ تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں نفلی اور واجب کی کس کو ترجیح دی جائے۔ تو نفلی عبادت کو بنیاد بنا کر کسی دوسری واجب عبادت کو چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ دونوں نیکیوں کو حاصل کرنے کی البتہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، قربانی بھی کریں، اور کسی غریب کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو غریب کی امداد بھی کریں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں، دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو پھر آپ کو واجب کو ترجیح دینا ہوگی، جو آپ کے اوپر واجب ہے قربانی اس کو ترجیح دینا ہوگی، نفلی کو ترجیح آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر منقول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے ایام میں قربانی کے متعلق ہی حکم فرمایا ہے۔ لہذا اگر یہ سوال کرنے والا سائل پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے، وہ رشتہ دار یا کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں تو کرے، یا دوسرے اہل خیر کو کوشش کرے، ان کا ذہن بنے، وہ اس کی خدمت کریں جو غریب آدمی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے ایام کے اندر فرمایا کہ قربانی کے ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل کون سا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ کے ایام میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی قربانی کرنے سے، خون بہانے سے مراد یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں اس کی رضا کی خاطر جانور کو ذبح کرنا، یہ خون بہانا، یہ سب سے مقبول اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے ہی نہ آئے تو ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے۔ تو ان مذکورہ دو احادیث سے آپ کو بخوبی پتہ چل گیا ہوگا کہ قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ قربانی ہی کرے۔ ہاں، آخر میں یہ یاد رکھیں کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ واضح ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس قربانی کے ایام میں ضرورت اور استعمال سے زائد اتنا سامان یا مال موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر ہو۔ یعنی ہر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے جس کے پاس قربانی کے ایام میں یعنی 10، 11، 12 کو ضرورت اور استعمال سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو۔ یعنی مثلا اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے
اور اس کے ساتھ کوئی اور کرنسی نقدی موجود ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسائل شرعی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔